عزیز دوستوں، السلام علیکم، نمستے، ست سری اکال، جے جنندرا، گڈ آفٹرنون۔ دیکھیں، گراؤنڈ فورسز نے غزہ میں اب انٹری ڈالنے کی پوری تیاری کر لی ہے، اور غزہ سے پہلے یہ ویسٹ بینک میں جا رہے ہیں۔ کہنے کو تو یہ ایک چھوٹا سا اسیسمنٹ ہے کہ گراؤنڈ فورسز داخل ہو رہی ہیں، لیکن یہ ایک لمبی جنگ ہو جائے گی، کیونکہ ایئر فورس کا تو کام ہے کہ جا کے 6,000 بم گرا دیے بقول رانا ایوب کے۔ تو 6,000 بم گرا دیے، ٹھیک ہے، 2 دن میں یہ کام ہو جاتا ہے، لیکن اصل کام تو گراؤنڈ فورسز پہ، جہاں پہ گلی گلی کوچے کوچے ان کو ٹنلز کا سامنا کرنا پڑے گا۔ کہتے ہیں 500 کلومیٹر لمبی ٹنلیں ہیں حماس کی، اور ان میں ہتھیار بھرے ہوئے ہیں۔ پورے جو سورسز ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ حماس اور حزب اللہ نے پوری تیاری کی ہوئی ہے، ساتھ میں پھر ان کے جو ماسٹرز ہیں، ایران، پاکستان، قطر، یہ 3 اس وقت مین ماسٹرز ہیں جو ان کے پیچھے چل رہے ہیں۔ ان کا جو دھمکیاں اور ان کی جو پولیٹیکل پریشر آ رہے ہیں وہ الگ ہیں۔ ایران بار بار کہہ رہا ہے کہ حزب اللہ کو اگر آپ نے چھیڑا نا تو حزب اللہ کے پاس بہت ہتھیار ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ اسرائیل کا غزہ کے پاس تو کنٹرول بھی ہے اور کافی حد تک انٹیلیجنس بھی ہے، لیکن لیبنان جہاں پہ حزب اللہ بیٹھی ہے وہ ایک آزاد ملک ہے، وہاں پہ اسرائیل کی پریزنس تو نہیں ہے، وہ تو پورا ایران اور حزب اللہ کے کنٹرول میں ہے۔ پھر وہاں پہ ساتھ میں بارڈر پہ سیریا ہے، سیریا میں امریکہ نے جو کیا ہے اس کا آج سیریا کے لوگ اس کا بدلہ لینے کو تیار ہیں۔ ایران سے روز فلائٹیں جا رہی ہیں دمشق اور بیروت، ان فلائٹوں میں ظاہر ہے اسرائیل کا کنٹرول تو نہیں ہے کیونکہ وہ آزاد دیش ہیں، وہاں فلائٹوں میں فورن منسٹر آف ایران نکلتا ہے، پیچھے کیا ہتھیار نکلتے ہیں یہ کسی کو کیا پتا، کیا چیزیں جا رہی ہیں یہ کسی کو کیا پتا۔ تو تیاری پوری ہے، اگر اسرائیل کی فوج اب جب گراؤنڈ میں گھسے گی تو ان کو زبردست ریزسٹنس ملے گی۔ جب ہی اسرائیل نے یہ کہا تھا کہ جتنا فلسطینی ہے وہ نارتھ غزہ سے ساؤتھ غزہ کی طرف چلا جائے، اس کی ذمہ داری، پھر مرنے کی ذمہ داری ہماری نہیں ہوگی۔ اس کا کہنے کا مطلب یہ تھا کہ جب ہماری فورسز ادھر جائیں گی تو ہم نے آپ کو وارننگ دے دی ہے، اب نارتھ غزہ میں جو بھی ہوگا وہ ٹیررسٹ ہوگا ہمارے کھاتے میں، اور ہم بے دھڑک اس کو ماریں گے۔ ویسے ہی لاسٹ سنڈے کو جب اسرائیل نے بمباری شروع کی، سیٹرڈے کو اسرائیل کے اوپر حملہ ہوا حماس کے ٹیررسٹوں کا، اور پھر سنڈے کو اسرائیل نے جب بمباری شروع کی نا تو اسرائیل کے پرائم منسٹر بنیامین نتن یاہو نے اپنے فوجیوں کو یہ سوچنا دی تھی کہ آپ کو جو کرنا ہے کریں، جس کو مارنا ہے ماریں، آپ کے اوپر کوئی کیس نہیں بنے گا، آپ کے اوپر کوئی انٹرنیشنل لا لاگو نہیں ہوتا، کیونکہ انٹرنیشنل لا میں وار کرائمز اور جینوسائیڈ اور ہیومن رائٹس اور سیویلین کے اوپر مارا اور یہ اور وہ، یہ سب ڈرامے ہوتے ہیں۔ تو بنیامین نتن یاہو نے کہا کہ آپ کو کوئی پوچھے گا بھی نہیں، آپ کو جس کو مارنا ہے مارو، آپ کو کھلی چھوٹ ہے۔ تو اب اسرائیل میں جب غزہ میں اسرائیل کی فورسز گھس رہی ہیں تو ان کی وارننگ ختم ہو چکی ہے، ڈیڈ لائن جو دی تھی کہ اب جتنے نارتھ غزہ میں سیویلین ہیں نا وہ نیچے چلے جائیں۔ اس کے بعد جو نارتھ غزہ میں ہوگا وہ سیویلین ہماری نظر میں نہیں ہوگا، وہ پھر ہوگا ٹیررسٹ، اور ان کو ہم آنکھیں بند کر کے مارتے ہوئے آگے بڑھیں گے۔ تو اسرائیل تو فل آفینس پہ ہے، اور حزب اللہ نے وارننگ جو دی ہے تو حزب اللہ ایک طرف سے بیروت سے، ایک طرف سے ویسٹ بینک سے، آلدو کہ ویسٹ بینک اسرائیل کے قبضے میں ہے تقریباً، لیکن بہرحال وہاں پہ اتنا فلسطینی لاکھوں کے حساب سے رہتا ہے تو ڈیفینیٹلی وہ اس پہ کچھ بات بڑھائیں گے۔ اور امریکہ نے جیرالڈ فورڈ اپنا ایئر کرافٹ کیریئر جو بھیجا تھا اسرائیل، آج دوسرا ایئر کرافٹ کیریئر بھی بھیج دیا ہے۔ یہ ماؤنٹنگ جو ہو رہی ہے امریکہ کے ہتھیاروں کی اور فائٹر جیٹس کی، اس کے علاوہ انگلینڈ نے اپنے فائٹر جیٹس بھیجے ہیں، جرمنی نے ڈرونز اور میزائل سپلائی کیے ہیں اسرائیل کو، فرانس نے پریسیڈنٹ ماکرون نے فون کر کے اسرائیل کے پرائم منسٹر کو کہا ہے کہ ہم آپ کو بہت ساری چیزیں بھیج رہے ہیں، ہتھیار وغیرہ۔ تو ویسٹ پورا اس وقت سپورٹ کر رہا ہے، اور اس میں مسئلہ یہ ہوگا کہ اگر یہ جنگ بڑھتی ہے تو پھر آپ کو یہ دیکھنا ہوگا
کہ یہ جنگ بہت آگے بڑھے گی. ایک تھنک ٹینک ہے امریکن, اس نے ایک سیناریو دیا ہے کہ اس جنگ میں اگر ایران اور کچھ عرب دیش لائک سیریا, لیبنان, ان سب کا اگر آنا بنتا ہے, اور اس میں قطر نے جو دھمکی دی ہے کہ ہم گیس سپلائی پوری دنیا کو بند کر دیں گے, تو قطر کی گیس دنیا میں بہت امپورٹنٹ ہے, اور خاص طور پہ یورپ کے لیے تو بہت ہی ضروری ہے, کیونکہ یورپ اب سردیاں بھی آ رہی ہیں, تو یورپ رشیا یوکرین کی گیس کے بعد کافی حد تک قطر پہ ڈیپینڈ کرتا ہے پوری دنیا. تو ایسے میں اگر جنگ بڑھتی ہے, ایران اس میں پھنستا ہے, اور چائنا کا فورن منسٹر اس وقت مسلسل ایک پروپیگنڈا لے کے چل رہا ہے, اور وہ فلسطین کی ایڈوکیسی کر رہا ہے. رشیا کا بھی یہی اس وقت حساب کتاب ہے, کیونکہ رشیا کا تو سمجھ میں آتا ہے کہ وہ امریکہ سے یوکرین میں جو مسئلے ہو رہے ہیں اس کی وجہ سے رشیا تو ڈیفینیٹلی فلسطینیوں کو سپورٹ کرے گا. اور چائنا کا بھی امریکہ کا جو ایکشن ہے چائنا کے بارے میں, اس پہ چائنا بھی بدلے لے رہا ہے. لیکن ایک سیناریو اس تھنک ٹینک نے یہ بتایا ہے کہ ان کیس اگر جنگ مختلف ممالک میں بڑھتی ہے, تو آپ ذرا سیناریو کو دیکھیں کہ ویسٹ, نیٹو, امریکہ اور یورپ اس وقت آلریڈی یوکرین رشیا وار میں الجھا ہوا ہے. ادھر ان کے ہتھیار وغیرہ آئیں گے, اور ان کی اگر جنگ میں یہ انوالومنٹ ہوتی ہے, تو ایسے میں کیا چائنا فائدہ نہیں اٹھائے گا اور تائیوان کو قبضے میں نہیں کر لے گا؟ اس وقت کیا یورپ, امریکہ ایک طرف یوکرین کا فرنٹ رشیا کے ساتھ, ایک طرف ادھر کی جنگ کو آپ معمولی نہیں لے سکتے. یہ مجھے پتا ہے کہ اکیلا اسرائیل بھی سارے عرب ملکوں کے لیے کافی ہے, لیکن آپ یہ دیکھیں کہ کل لندن میں 1,00,000 فلسطینی نے پورا لندن, سینٹرل لندن پورا آکیپائی کر لیا تھا, اور جتنے پرو اسرائیلی, جتنے پرو ہندو جتنے تھے, انہوں نے گھر سے نکلنے پہ تیار نہیں تھے. کل ہمارے کچھ انڈین دوستوں نے سیٹرڈے کو اسرائیل کی ایمبیسی کے سامنے اسرائیل کی سپورٹ میں پروگرام رکھے تھے, ان کو کینسل کرنے پڑے, اس لیے کہ وہ پتا تھا کہ 1,00,000 جہادی جمع تھا. مطلب ایسے جہادی تھے جن کی بیگ تھا نا, جیکٹ تھی, اس کے پیٹھ پہ اسرائیل پہ جو حماس کے پیراگلائڈرز گئے تھے ان کے اسٹیکر لگے ہوئے تھے. It means that you are supporting Hamas terrorism. میں تو شروع سے ایک بات کہہ رہا ہوں نا کہ کوئی ایک فلسطینی دکھا دیں جو کہ اس بات کا کہہ رہا ہو کہ حماس نے ٹیررزم کی اور وہ کنڈیم کرتے ہیں. دو کہ 2-3 چیزیں آئی ہیں, جیسے حماس کے لیڈر کے بیٹے کا انٹرویو CNN پہ چل رہا ہے, جو میں نے آپ کو کل اپنی ویڈیو میں دکھایا تھا. اسی طرح ایک فلسطینی نے یونائٹڈ نیشنز ہیومن رائٹس کونسل میں اسپیچ کی ہے جس میں فلسطینیوں کی بجا کے رکھ دی ہے. شکرا سید الرئیس. I take the floor on behalf of the UN Watch. My name is Mus'ab Hassan Youssef. I grew up in Ramallah as a member of Hamas. I address the words to the Palestinian Authority, which claims to be the sole legitimate representative of the Palestinian people. I ask, where does your legitimacy come from? The Palestinian people did not elect you, and they did not appoint you to represent them. You are self-appointed. Your accountability is not to your own people. This is evidenced by your own total violation for their human rights. In fact, the Palestinian individual and their human development is the least of your concerns. You kidnap Palestinian students from campus and torture them in your jails. You torture your political rivals. The suffering of the Palestinian people is the outcome of your selfish political interest. You are the greatest enemy of the Palestinian people. If Israel did not exist, you would have no one to blame. Take responsibility for the outcome of your own actions. You fan the flames of conflict to maintain your abusive power. Finally, you use this platform to mislead the international community, to mislead the Palestinian society, to believe that Israel is responsible for the problems you create. Thank you. تو اس ٹائپ کی 2-4 آئسولیٹڈ چیزیں آئی ہیں,
لیکن اوور آل جو کل 1 لاکھ آدمی جمع تھا وہ بالکل ٹیررزم کو سپورٹ کر رہا تھا. تو جب وہاں پہ جنگ چلے گی نا تو ادھر یورپ امریکہ میں کیا سیول وار نہیں شروع ہوگی؟ آلریڈی آپ کو پتا ہے کہ یہاں پہ اسلامک ایکسٹریمسٹ روز ہی کچھ نہ کچھ بہانے سے چیزیں کر رہے ہیں. ابھی پچھلے 1 سال کے حساب کتاب دیکھیں خالی فرانس کے، تو کل پرسوں ترسوں ایک ٹیچر کو اور 2-3 لوگوں کو مار دیا، ایک چیچن مسلمان نے، چیچنیا کا. تو آپ سوچیں ابھی فرانس میں کتنا بڑا ہنگامہ ہوا تھا. واپس فرانس نے فوج بلا لی ہے، 7,000 فوجی فرانس نے ڈپلوائے کر دیے ہیں، لوگوں کو گرفتار کیا جا رہا ہے، ڈپورٹ کے آرڈر آ گئے ہیں کہ جو بھی حماس کا سپورٹر ہوگا اس کو ڈپورٹ کرایا جائے گا، کسی کو سزا دی جا رہی ہے، کسی کو جرمانے ہو رہے ہیں، سب کچھ ہو رہا ہے. اس کے باوجود یہ لوگ اتنے بھر بھر کے باہر نکل رہے ہیں. تو کل کو کیا یہاں پہ سیول وار نہیں ہوگی اگر وہاں پہ فل فلیج جنگ شروع ہو جاتی ہے؟ تو یورپ اور امریکہ کو اپنے ملکوں کو بھی دیکھنا ہوگا، یوکرین رشیا وار لڑنی ہوگی، ادھر مڈل ایسٹ کی جنگ لڑنی ہوگی. ایسے میں چائنا کے پاس تو فری ہینڈ ہوگا، اور پھر چائنا کی بیک پہ رشیا بھی ہوگا. اور پھر یہ بات یاد رکھیں کہ افریقہ جو ہے، افریقہ کے اندر ویسٹ کے خلاف بہت ہی زیادہ نفرت بڑھ رہی ہے. آپ نے دیکھا ہے کہ افریقہ میں تو اینٹی ویسٹ موومنٹ چلی ہوئی ہے. تو پھر افریقنز بھی پورے یورپ میں اور امریکہ میں بھرے پڑے ہیں. مسلمان افریقنز وہ ود ان ویسٹرن کنٹریز میں ایک سیول وار کی طرف جائیں گے. اتنی ساری جنگیں ویسٹ کی چل رہی ہوں گی، ایسے میں گیس اور پیٹرول اور یہ سب چیزیں مڈل ایسٹ میں ہیں. تو ایک تو جنگ کی وجہ سے ان کی سپلائی لائن بہت خراب ہوگی، اور دوسرا وہ پھر جیسے 73 کی وار میں سعودی عرب نے پیٹرول بند کر دیا تھا، بول دو کہ اس وقت سعودی عرب کا رول پوزیٹیو ہے. لوگ کہیں گے کہ کیسے پوزیٹیو ہے، ایران کے صدر سے بات کر رہا ہے، ترکی کے صدر سے بات کر رہا ہے، بار بار فلسطین کی آزادی کی بات کر رہا ہے. تو فلسطین کی آزادی کی تو امریکہ بھی بات کرتا ہے، فلسطین کی آزادی کے لیے تو اسرائیل بھی کہتا ہے نا. اسرائیل نے کئی بار ان کو آزادی دی نا. مسئلہ یہ تھوڑی ہے کہ وہ آزادی نہیں دینا چاہ رہے، وہ کہہ رہے ہیں انسان تو بنو. آپ اسرائیل کو ایکسپٹ کرنے کو تیار نہیں. آپ وہی حدیثوں کو لے کے آ جاتے ہو کہ جب تک یہودی نہیں مریں گے سارے، جب تک ہندو نہیں مریں گے سارے، تب تک دنیا میں قیامت نہیں آئے گی. تو آپ تو قیامت لانا چاہ رہے ہو، تو پھر اب اسرائیل اور ویسٹ آپ کے اوپر قیامت لانے کو تیار ہیں. لیکن آپ کا رول تو آزادی کی بات سعودی عرب ضرور کر رہا ہے، لیکن سعودی عرب نے کوئی پیٹرول بند نہیں کیا، کوئی گیس بند کرنے کی دھمکی نہیں دی، ایون کہ سعودی عرب نے کسی سے ریلیشن شپ ختم کرنے کی بات نہیں کی، کچھ نہیں کیا. تو میری نظر میں سعودی عرب کا رول پوزیٹیو ہے کہ آفٹر آل بینگ برتھ پلیس آف اسلام، بینگ ہیڈ کوارٹر آف اسلام، سعودی عرب کے لیے بیلنس رکھنا ضروری ہے. تو میں یہ نہیں کہہ رہا کہ پیٹرول کا امبارگو لگ جائے گا، لیکن جب اس علاقے میں جنگ ہوگی تو وہاں سے شپ کیسے نکلیں گے؟ کیونکہ ادھر مڈل ایسٹ میں آپ اسرائیل والا علاقہ لے لیں، ادھر ایران لے لیں، ان کے بیچ میں وہ سعودی عرب، امارات وغیرہ ان کے بیچ میں ہیں. تو اگر یہ جنگ پھیلتی ہے تو یہاں سے پیٹرول کے شپ کہاں سے نکلیں گے؟ پیٹرول کی سپلائی خراب ہوگی تو یورپ اور غریب ملک پھنس جائیں گے. تو یہ ورلڈ وار 3 ہے نا، یقینی طور پہ اگر چل پڑی نا تو قیامت آ جائے گی. اور ایک اور سیناریو کہ اگر چائنا اس کا فائدہ اٹھا کے تائیوان پہ قبضہ کر لیتا ہے تو پھر انڈیا کیا بیٹھا رہے گا؟ انڈیا کو بھی تو پی او کے اور گلگت بلتستان لینا ہے نا. تو جب انڈیا دیکھے گا کہ پوری دنیا آکیوپائیڈ ہے اور پاکستان ان کیس پاکستان سپورٹ کرتا ہے ان کو عربین گلف کنٹریز کو فلسطین کے ایشو پہ، جو کہ امید کم ہے کہ امریکہ کی اجازت کے بغیر تو پاکستانی آرمی پیشاب کرنے نہیں جاتی. لیکن پھر بھی اگر وہ کرتا ہے تو پھر بھارت کے پاس اس سے اچھا کیا موقع ہوگا کہ بھارت اگر پی او کے گلگت بلتستان پہ حملہ کر دیتا ہے، پاکستان کی اکانومی ویسے اس پوزیشن میں نہیں کہ کچھ کر سکے. پاکستان ٹوٹلی چائنا اور امریکہ کی مدد پہ، اور ان کی مدد ہے، انہوں نے ہی انڈیا کو روکا ہوا ہے. خاص طور پہ امریکہ نے انڈیا کو یہی ایڈوائس دیا ہے کہ یار ابھی کچھ نہیں کرنا. لیکن اگر چائنا تائیوان پہ حملہ کرتا ہے، اگر پاکستان کی جنرل پبلک، اور ایک خبر آئی ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں کہ خبر یہ ہے کہ پاکستان کے آرمی چیف جنرل عاصم منیر نے
یہ کریڈیبل سورس ہے کہ 23 اگست کو پاکستان آرمی چیف عاصم منیر اور عربین گلف کا ایک عرب امیر لیڈر ملے ہیں اور $3.5 بلین میں 2 ایٹم بم ان کو بیچے گئے ہیں. یہ مطلب ظاہر کنفرم نہیں ہو رہی لیکن یہ خبر ہے. اب آپ یہ سوچیں کہ یہ 2 ایٹم بم اگر کسی ٹیررسٹ گروپ نے لیے ہیں، کہ پیسوں کی تو ان کے پاس کمی ہے نہیں، اسامہ بن لادن جیسے کئی ایسے عرب سرفرے ہیں آج بھی جو اینٹی ویسٹ اور وہی یہود و ہنود والی پالیسی کو ذہن میں رکھ کے چل رہے ہیں. اور اگر انہوں نے یہ بم خرید لیے، اور آپ کو یاد ہوگا کہ لاسٹ ویک ڈیرہ غازی خان میں اچانک ایک بہت بڑا دھماکہ ہوا تھا نیوکلیر پلانٹ پہ، پاکستان نے اس کو دبا دیا تھا، لیکن آئی وٹنسز موجود ہیں کہ جب وہ دھماکہ ہوا تھا تو پورا ڈیرہ غازی خان اس کی طرف جا رہا تھا، اور پورے ڈیرہ غازی خان میں آرمی نے مسجدوں سے اعلان کرا دیے تھے کہ اس ایریا کو خالی کر دو. تو یہ ٹرانسفر آف بومب اس پورے ڈاٹ ٹو ڈاٹ آپ ملائیں گے نا تو کڑیاں تو کچھ پک رہا ہے. اور پاکستان سے آپ اسی ٹائپ کی حرامی پن کی ایکسپیکٹیشن رکھ سکتے ہیں. تو اگر 2 ایٹم بم پاکستان نے $3.5 بلین میں بیچ دیے ہیں، اور وہ ایٹم بم اگر کہیں اسرائیل پہ مارتا ہے تو ڈیفینیٹلی آپ کو پتا ہے کہ اسرائیل کے پاس بھی 200 ایٹم بم ہے. پھر اسرائیل نے کہاں کہاں مارنا ہے، اور اگر یہ ایٹم بم کہیں پھٹتا ہے نا تو پورے ویسٹ کی اور اسرائیل کی پاکستان کے اوپر ہوگی، پورا ان کی توپوں کا رخ پاکستان کی طرف ہوگا. ایسے میں پھر بھارت کو کہیں نہ کہیں تو انوالو ہونا پڑے گا کہ پی او کے گلگت بلتستان بھی لینا ہے، پاکستان کے پنجاب کو بھی سبق سکھانا ہے کہ کشمیر میں خالصتان نام پہ کیا کیا پاکستان کا پنجاب سازشیں کرتا ہے. ایسے میں پھر ویسٹ جب دیکھے گا کہ پاکستان نے ایٹم بم بیچ دیے تو پھر ویسٹ کے لیے پاکستان ختم کرنے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں بچے گا. تو میں کہہ رہا ہوں کہ آپ لوگ کہیں گے کہ یار عارف بھائی آپ لمبی باتیں کر رہے ہو، میرے پاس تو یہ ساری چیزیں کریڈیبل یا انکریڈیبل جو بھی ہیں سورسز کے ساتھ انفارمیشنز ہیں، اس میں کہیں نہ کہیں ہر پارٹی اس وقت کھیل رہی ہے اپنا، اور پاکستان آرمی سے آپ اس ٹائپ کی چیزوں کا بالکل ایکسپیکٹیشن رکھ سکتے ہیں. تو یہ معاملہ، اور پھر اس میں آپ یہ دیکھیں کہ چائنا کے اس طرف کہ جاپان بھی ظاہر ہے جب چائنا تائیوان پہ حملہ کرے گا اور ویسٹ اس کو ریزسٹ کرے گا تو وہاں سے جاپان اور آسٹریلیا، تو آپ بالکل ایسٹ ایشیا سے لے کے ترکی تک، یورپ کے دروازے تک ایک جنگ دیکھیں گے، اور اس میں پھر انوالو ہوگا یورپ اور امریکہ کی سیول وارز. تو یہ ورلڈ وار 3 ہوگی. اور ہم نے ایک سیریز آف فلمز آئی تھی میڈ میکس، 3 فلموں کی سیریز تھی میل گبسن کی، اس میں دکھایا تھا کہ ورلڈ وار 3 کے بعد دنیا کا کیا حال ہوگا. تو معاملہ کچھ خراب ہی نظر آ رہا ہے. اس میں میرے لیے سب سے زیادہ کنسرن کی بات یہ ہے کہ بھارت کس طرح اپنے کارڈز کھیلتا ہے. بھارت کو بڑے ساودھانی سے کسی انٹرنیشنل مسئلے میں الجھے بغیر اپنے مسئلے حل کرنے ہیں، اور اگر پاکستان نے واقعی ایٹم بم بیچا ہے تو پھر بھارت کو پاکستان کے معاملے میں پڑنا ہی نہیں، پھر ویسٹ خود نپٹ لے گا پاکستان سے، اور بھارت کو بیٹھے بٹھائے چیزیں مل جائیں گی. بھارت اپنا نیوٹرل اسٹانس قائم رکھے گا نا تو میں سمجھتا ہوں بھارت کے لیے کافی فائدہ رہے گا، اور بھارت کو اور اپنی اکانومی اور اپنی آرمی کو بچا کے رکھیں گے. کہ ہم اس کو الجھائیں گے تو اکانومی بھی بہت نقصان میں آئے گی. اور تو یہ ہے کہ یہ سارے سیناریو ہیں. ایسے میں واپس میں اسرائیل کی طرف آؤں گا کہ کرنٹلی سچویشن یہ ہے کہ 18 اکتوبر کو سعودی عرب نے جدہ میں OIC کا اجلاس بلایا ہے، جس میں سارے OIC اسلامک کنٹریز کے فورن منسٹر شریک ہوں گے. جلیل عباس جیلانی پاکستان کا اس وقت جو فورن منسٹر ہے، اس نے یہ کہا ہے کہ میں اس 18 اکتوبر کی میٹنگ میں خود جا رہا ہوں، اور ہم آزاد فلسطین کے علاوہ کسی اور ٹاپک پہ بات نہیں کرنا چاہتے. اب آزاد فلسطین تو بھول جائیں، آپ آزاد فلسطین تو بھول جائیں.
23 लाख जो गजा में फलस्तीनी रहते हैं, ये नहीं है कि इसराइल उन सबको मार सकता है, लेकिन उनका जो हाल ऑलरेडी कर लिया है तो उसको रीबिल्ड करने में 25 साल लगेंगे। एक बात आप याद रखें कि दुनिया में सबसे ज्यादा अमीर इलाके अरब गल्फ है। इन्होंने अब तक फलस्तीन की इतनी फाइनेंशियल मदद क्यों नहीं की कि फलस्तीन में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होता और एक जबरदस्त शहर बन जाता। लाखों फलस्तीनी बाहर सेटल्ड हैं, अरबियन गल्फ में सेटल्ड हैं, अमेरिका यूरोप में सेटल्ड हैं। उन्होंने अपने देश को इतना पैसा क्यों नहीं भेजा कि वो फलस्तीन को इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट कर लेते। जब भी कोई ऐसी बात आती है तो इजिप्ट के ट्रक खड़े हो जाते हैं बॉर्डर पे, हम इमदादी सामान भेज रहे हैं, भीख पे ही रखा है ना। और अभी भी जबानी जमा कर तो सारे इस्लामी देश कर रहे हैं, किसी की इतनी हिम्मत नहीं है कि वो अपनी फौज भेजे। अरब कंट्रीज को तो पता है कि हमने 67 और 73 वार कुछ ही दिनों में हार गए थे, तो इसलिए हमारी इतनी औकात नहीं कि हम अमेरिका और इजराइल का मुकाबला कर सकें। अरब देशों को तो पता है। और बाकी जो इस्लामिक देश हैं, इसमें ले दे के पाकिस्तान और तुर्की बचते हैं ना। इजिप्ट को तो आप भूल जाएं, इजिप्ट तो इस वक्त जबरदस्त पॉलिसी चल रहा है, हालांकि बिल्कुल गजा के साथ बॉर्डर एक ही इस्लामिक कंट्री का मिलता है, इसराइल के अलावा सिर्फ एक इजिप्ट का ही मिलता है। लेकिन इजिप्ट ने तो रेफ्यूजीज को लेने से भी इनकार किया हुआ है, अपनी आधी फौज लगा दी है गजा पे कि किसी को आने नहीं देना। तो मिलिट्री वाइज तो अरबियन कंट्रीज में इजिप्ट सबसे बड़ी आर्मी है। तुर्की आ नहीं सकता, इसलिए कि तुर्की इज मेंबर ऑफ नेटो। तुर्की अपनी आर्मी भेज नहीं सकता, और अगर हालत जंग होती है तो तुर्की को डिसाइड करना होगा कि वो नेटो छोड़ता है तो कूद सकता है अरब की मदद में। लेकिन तुर्की भी इतना बेवकूफ नहीं, क्योंकि मुसलमान है ना वहां का, अरबगान मौलवियों से बड़ा मुनाफिक दुनिया में कोई नहीं है। तो इनकी तो मुनाफकत जबरदस्त चलती रहेगी। पाकिस्तान से आप दोगलेपन की पूरी तवक्को रख सकते हैं। पाकिस्तान अगर ओपनली नहीं करेगा तो अंडरग्राउंड भी कुछ ना कुछ करेगा। तो ऐसी सूरत हाल में इस वक्त इजराइल का मामला बहुत खराब है, और फिल वक्त तो पाकिस्तान ने एक प्रोटेस्ट और इन चीजों पे प्रोटेस्ट में झंडे फाड़ रहे हैं, घोड़े पे बैठ के जा रहे हैं। घोड़े पे बैठ के जब तक तुम फलस्तीन पहुंचोगे ना भाई साहब, तो तब तक फलस्तीन हिस्ट्री में चला जाएगा, फलस्तीन खत्म हो चुका होगा। तो अजीज दोस्तों, इस सारे सिनारियों में इजराइल इस वक्त जा तो रहा है खूब, और बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है, इनकी सपोर्ट में आवाजें भी आ रही हैं, लेकिन फलस्तीन के सपोर्ट में भी वायोलेंट आवाजें आ रही हैं। इंडिया में असदुद्दीन अवैसी, राना अयूब, अरफा खानम शेरवानी की बड़ी जबरदस्त ट्वीट थी। इसने कहा कि मैं देख रही हूं कि भारत के हिंदू मुसलसल इजराइल को सपोर्ट कर रहे हैं। तो मेरी नजर में ये इजराइल की सपोर्ट नहीं, ये मुसलमानों से नफरत है जो आजकल भारत में बढ़ रही है। बिल्कुल सही कहा अरफा खानम शेरवानी, क्योंकि जब यहूदियों की हिस्ट्री पढ़ता है ना हिंदू, तो वो कहता है ये तो हमारी हिस्ट्री है। जो मुसलमानों ने यहूदियों के साथ किया वो मुसलमानों ने हिंदुओं के साथ किया। बार बार इजराइल से हमला करके इनको भगाते रहे। यहाँ इंडिया इतना बड़ा था कि इनको भगा नहीं सकते थे, तो इनको कन्वर्ट करते रहे। आज अखंड भारत में जो बांग्लादेश पाकिस्तान वगैरह मिला के आप देखें तो 70 करोड़ के करीब मुसलमान है ना, वो सब इंडियन हिंदू था। तो अरफा खानम शेरवानी, तुम लोगों को अपने गिरेबान में झांकना होगा कि आज क्या वजह है कि वो मोहब्बत करने वाला हिंदू, वो हमेशा तुम लोगों को अपने बीच में जगह देने वाला हिंदू आज तुमसे नफरत क्यों कर रहा है। वो यहूदी जिसने कभी किसी के ऊपर हमला आज तक नहीं किया, इनके ऊपर हमला हुआ तो भी कभी नहीं लड़े ये। इंडिया में तो फिर रेजिस्टेंस होती रही है, यहूदियों ने तो कभी लड़ा ही नहीं, क्योंकि कभी ये लड़ने वाले थे ही नहीं। बेबीलोन से पहला हमला हुआ, चुपचाप गुलाम बन गए, उस वक्त की तादाद इनकी लाखों में थी। फिर पर्शियन अंपायर आई, फिर हजरत उमर वाला दौर आया, चुपचाप लड़े बगैर चले गए, छोड़ के चले गए।
फिर रोमन एम्पायर आई, रोमन एम्पायर के जमाने में फिर ये थोड़े बहुत वापस आए, फिर सलाउद्दीन अय्यूबी आया, फिर लड़े बगैर चले गए, फिर ओटोमन एम्पायर रूल करती रही। ओटोमन एम्पायर ने पहली बार इस इलाके का नाम फलस्तीन रखा, ये इनका प्रोविंस था ओटोमन एम्पायर का, फलस्तीन नाम रखा पहली बार। वो तब इससे पहले कभी फलस्तीन नहीं था। आज ये कह रहे हैं ना फलस्तीन फलस्तीन हमेशा से था, कुछ भी नहीं था। ओटोमन एम्पायर ने यहूदियों के इलाके का नाम फलस्तीन रख के इसको फलस्तीन नाम दिया। तो अजीज दोस्तों, यहूदी बेचारे कभी लड़े नहीं, और फिर हिंदू जब आज इनकी हिस्ट्री पढ़ता है तो उनको अपने जख्म याद आते हैं। और फिर चलो, हिंदू तो हमेशा टॉलरेंट रहा है, भूल गया 47 में आपने इनका देश तोड़कर आजाद कर दिया, राइट और लेफ्ट विंग को काट के बिल्कुल इनका दुश्मन कंट्री बना दिया, तो भी ये बर्दाश्त करते रहे, आपको अपने बीच जगह दी। यहाँ की बदबख्त कांग्रेस सरकारें आपके इन मुसलमानों के लिए अपीजमेंट की हद तक जाके इन्होंने इनके लिए ऐसी ऐसी चीजें तैयार करके दी, इसके बावजूद हिंदू खामोश रहा, इसके बावजूद हिंदू बर्दाश्त करता रहा। लेकिन अब हर चीज की एक लिमिट होती है ना। आपने, अरफा खानम शेरवानी, आपने, आपके मुसलमानों ने ये सारा काम किया है जिसकी वजह से आज हिंदू इस स्टेज पे आ गया। और अभी आपको मैं बता दूं कि भारत में रहने वाले 100 करोड़ हिंदुओं में से अभी 10 से 15% इस स्टेज पे आए हैं। डरो उस दिन से जब 100 करोड़ में से 50 करोड़ हिंदू तुमसे नफरत करने लगेगा। तुम ये भूल जाओ कि तुम लोग वायोलेंट हो तो आके तुम लोग हिंदुओं को मारते रहोगे और वो चुपचाप मार खाते रहेंगे। आज गांधी का जमाना नहीं है, आज मोदी का जमाना है। भूल जाओ गांधीवादी, अहिंसा अहिंसा सब, अब आज का हिंदू इस पे तैयार नहीं है। और तुम लोगों को ये अगर मान है ना कि यहाँ का लिबरल, कम्युनिस्ट, लेफ्ट सब मुसलमानों के साथ होगा, नहीं होगा, नहीं होगा, ये मैं बता दूं तुम्हें। आप ये देखें कि हमास के हमले के ऊपर राजदीप सरदेसाई जैसे लोगों ने भी हमास के कंडेम किया। अब भूल जाओ, वो वक्त गुजर गए। और ये जो भगवान का वरदान है ना सोशल मीडिया, सोशल मीडिया ने सबकी आंखें खोल दी हैं, खुली आंखें हैं सबकी। सब देख रहे हैं कि इस वक्त मुसलमान सिर्फ और सिर्फ टेररिज्म कर रहा है और कुछ नहीं कर रहा। और एहसान फरामोशी की इंतहा कर दी है भारत के मुसलमानों ने। तो मैं समझता हूं कि मुसलमानों को इस वक्त है ना, देखें दुनिया में दो फोर्सेस हैं और इसकी जिम्मेदार भी मुसलमान है। दो फोर्सेस हैं, एक है मुस्लिम और एक है नॉन मुस्लिम। अब मुस्लिम के पीछे चाइना और रशिया अपनी हेजेमनी की पावर खेल रही है। लेकिन फिर आप दूसरी तरफ देखें तो यूरोप, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान, इजराइल और फिर इंडिया। तो ये एक बहुत ही खतरनाक सिनारियो है अजीज दोस्तों। और इस वक्त के हालात में ये एक मतलब एक डर लगता है कि दुनिया कहाँ जा रही है। और मैं जो देख रहा हूँ, आई होप कि ये जंग ज्यादा आगे नहीं फैलती और इजराइल अपने मकसद गजा और हजबुल्ला से वेस्ट बैंक और इन सब जगहों पे अपने मकसद हासिल कर लेगा। और अगर नहीं और ये मामला आगे बढ़े तो ये मामला फिर अब रुकने वाले नहीं है। और इस वक्त एटम बम तो गली गली में फिर रहे हैं। पाकिस्तान, नॉर्थ कोरिया जैसे कंट्रीज के पास, फिर ईरान को ट्रंप ने रोका था, वरना ईरान बिल्कुल उस स्टेज के करीब पहुंच चुका था कि वो एटम बम बना लेगा। तो अभी भी अगर पाकिस्तान के कुछ जनरल ही शरारत कर लें, पहले क्या था ना, 9/11 के बाद जो वार ऑन टेरर के दरमियान इन्होंने पकड़े गए थे, अब्दुल कदीर खान पाकिस्तानी साइंटिस्ट को ऊपर टोपी डाल दी थी आर्मी ने। जाहिर इसमें आर्मी मिली हुई थी कि अब्दुल कदीर खान एक आदमी की औकात क्या कि वो एटम बम निकाल के जहाजों में भर के नॉर्थ कोरिया, लीबिया और ईरान पहुंचा दे। लीबिया पे तो हमला करके मामला खराब साफ कर दिया। ईरान पे एम्बार्गो लगा के ट्रंप ने साफ किया था, बाइडेन ने आके फिर इसको ढीला कर दिया। नॉर्थ कोरिया के पास है, नॉर्थ कोरिया अमेरिका को खुली धमकियां देता रहता है।
اور پھر پاکستان کے تو ریڑھی پہ رکھ کے بیچنے والے لوگ ہیں یہ تو مرتے مرتے تو پھر ان کے اندر اس جذبہ جہاد تو نکل کے آئے گا نا. یو نیور نو کہ کوئی ایک ایکسٹریمسٹ آرمی جنرل ایٹم بم حوالے کر دے کسی عرب دیش کو, کیونکہ عرب دیش میں بھی دو واضح ڈویژنز ہیں. ایک طرف ہے عربین گلف جس میں قطر کو چھوڑ کے باقی ٹالرنٹ ہیں, باقی چیزوں کو سمجھتے ہیں اور وہ معاملات کو خراب کرنے کے لیے نہیں جاتے. لیکن قطر اور اس طرف آ جائیں تو لیبنان, سیریا, پھر لیبیا, عراق میں اینٹی امریکہ فیلنگز بہت زیادہ ہیں. تو اس پورے سیناریو میں آپ کو اگر دیکھنا ہے نا تو میں سمجھتا ہوں کہ دنیا ایک بہت ہی خطرناک فیز کی طرف جا رہی ہے. کہ ہمارے لیے, میرے لیے, میری فیملی کے لیے معاملات یہاں پہ اتنے خطرناک ہو گئے ہیں, کیونکہ ایک طرف ہم پاکستان سے پنگا لیے بیٹھے ہیں, ایک طرف ہم خالستانیوں سے پنگا لیے بیٹھے ہیں, اور ایک طرف یہ عربس. تو سچ بول رہے ہیں تو یا تو ہوشیاری نہ کریں اور سچ نہ بولیں اور چپ چاپ بزدلوں کی طرح پڑے رہیں. اب وہ ہو نہیں رہا بھائی. عزیز دوستوں, کوسچن اینڈ آنسرز کی طرف جانے سے پہلے ایک بات آپ سے شیئر کرنی تھی کہ آپ مجھے کہتے رہتے ہیں کہ یو پی آئی, پے ٹی ایم اور ان پلیٹ فارمز کا استعمال کریں. تو پروسیس شروع ہو چکا ہے, بس کچھ ہی دنوں میں, آپ کو 2-3 دنوں میں آپ کے ساتھ یہ سارے پلیٹ فارمز ہم شیئر کریں گے. آپ کی مدد اس ذریعے سے, خاص طور پہ بھارت میں رہنے والے 10 روپیہ, 50 روپیہ, 100 روپیہ, جس طرح بھی آپ کر سکیں گے, تو اس سے میرے 2 مقصد ہو جائیں گے حل. ایک تو یہ کہ میں اپنے کام میں بڑی امپروومنٹ لاؤں گا. آج آپ کو لائٹ کا ایشو نظر آ رہا ہوگا, کیونکہ میرا کیمرہ مسلسل 4 سال سے روز کی 2 ویڈیو بنا رہا ہے. اب وہ بھی بیچارہ میری طرح بوڑھا ہو گیا ہے. لائٹیں اگر میں آپ کو گھما کے دکھاؤں تو آپ حیران رہ جائیں گے کہ میں یہ ایک چھوٹا سا کارنر ہے میرے بیڈ روم میں. یہ سامنے ہمارا بیڈ پڑا ہے, پنکھا رکھا ہوا ہے, الماری ہے, کپڑے ادھر استری کرتی ہے وائف. اس میں کونا مجھے ملا ہوا ہے, اس میں کس طرح اپنا, آپ نے دیکھا ہے کہ 2-4 ہزار فالوورز والے یوٹیوبرز کے پاس اتنا بڑا یہاں مائک لگا ہوتا ہے, پورا سیٹ اپ ہوتا ہے. ہمارے پاس وہ نہیں ہے. وہ پاکستان انڈیا میں رہ کے سستے میں کام ہو جاتا ہے یہ سب. ہمارے پاس تو یہ سب ہے نہیں. میرے پاس تو ایک مائک بھی نہیں, میں ڈائریکٹ کیمرے کے مائک سے بولتا ہوں, کیونکہ میں اپنے کنٹینٹ پہ چلتا ہوں. لیکن اگر تھوڑی کوالٹی امپروو ہوگی تو آپ دوستوں کی مدد سے. دوسرا یہ ہے کہ میں نے آپ کو کہا تھا کہ میں بھارت آنے کا سوچ رہا ہوں, ایودھیا رام مندر میں, کیونکہ میں نے جب سے سناتن جوائن کیا ہے نا, میں نے ہمیشہ کہا ہے کہ میں اپنے آپ کو رام جی کے قریب سب سے زیادہ سمجھتا ہوں اور رام بھکت سمجھتا ہوں اپنے آپ کو. تو ایودھیا رام مندر کی جنوری میں اوپننگ ہے. اس کے لیے میں نے پچھلی بار اپنی ویڈیو میں ایک خواہش کا اظہار کیا تھا, تو کچھ دوستوں نے ہمت جتائی ہے اور میرے پاس 1 دن میں آ جائے گا انویٹیشن ایودھیا سے. تو میں ویزا اپلائی کر رہا ہوں. ویزا میں اپلائی کر رہا ہوں. نیکسٹ ویک اگر لیٹر آ گیا تو میں اپنا پلان فائنل کر کے ویزا اپلائی کروں گا. لیکن اس ویزا کے ساتھ مجھے ٹکٹ, ہوٹل بکنگ یہ سب دکھانی ہوتی ہے. تو آپ کی مدد ہوگی تو میرا یہ سپنا ساکار ہوگا. اور اس بار اگر میں آیا انڈیا ایودھیا رام مندر کے لیے تو میری وش لسٹ بہت لمبی ہے. ابھی تو آلریڈی انویٹیشن آنے شروع ہو گئے کلکتہ سے, تامل ناڈو سے, لیکن وہ ابھی میرے اس پلان میں تو نظر نہیں آتا. کلکتہ, تامل ناڈو, ساؤتھ اور ایسٹ نظر نہیں آتا. ہاں, کاشی وشواناتھ, وہاں پہ میں 2-3 دن رہنا چاہتا ہوں. میں نے سنا ہے کہ سناتنیوں کی زندگی کے آخری دن وہاں گزارنے کی خواہش ہوتی ہے. آئی ہوپ میں اپنی زندگی کے آخری دنوں میں نہیں ہوں, لیکن میں 2-3 دن وہاں رہنا چاہتا ہوں, ایودھیا رہنا چاہتا ہوں. وش لسٹ میں تو جگن ناتھ پوری ہے, اجین کا مہاکال ہے اور ممبئی ہے. کیونکہ ممبئی میں میرے اتنے زیادہ عزیز دوست ہیں کہ مجھے ممبئی اس بار نہیں گیا تو وہ ناراض ہو جائیں گے. اور پھر ممبئی میرا پہلا گیٹ وے آف انڈیا تھا. میں 1990 میں پہلی بار انڈیا آیا تھا تو ممبئی آیا تھا. تو ایک دلی خواہش بھی ہے. تو
کوشش ہوگی کہ میں جتنا زیادہ, یہ سب آپ کے اوپر ہے, آپ لوگ جتنا زیادہ میرا سپورٹ کریں گے اتنا زیادہ میں ایریاز کور کر سکوں گا. یہ اشوک جی, دھنیہ واد اشوک جی. نمستے عارف جی. ان دا کرنٹ باربرک حماس اٹیک آن اسرائیل, یور انسائٹ آن ویئر حماس گینڈ ٹریننگ اینڈ ویپنس فروم. دیکھیں یہ بات تو طے ہو گئی ہے. نیو یارک ٹائمز نے بھی آج رپورٹ میں کہا ہے کہ وال اسٹریٹ جرنل نے جو رپورٹ دی تھی نا کہ ایران از بیہائنڈ حماس اٹیک, تو یہ تو کنفرم ہو گیا ہے کہ حماس کو ہتھیار ٹریننگ ایران نے دی ہے, پاکستان نے دی ہے. آپ کو بار بار یہ لگتا ہوگا کہ میں اپنی پاکستان نفرت لے کے آپ کے سامنے اس لیے پاکستان, لیکن پاکستان کی مدد کے بغیر یہ سب نہیں ہوتا. اب جہاں تک راکٹس کی بات ہے کہ 5,000 جب پہلے دن اڑا دیے اور اب بھی روز کے 1,000-2,000 راکٹ مار رہے ہیں, کہاں سے آئے؟ تو یہ ان کو پاکستان اور ایران نے حماس کے لوگوں کو بلا کے باقاعدہ ٹریننگ دی ہے. آج کل کے زمانے میں تو آپ گوگل پہ جا کے بم بنانے کی اور ان کی ریسیپیاں لے کے شروع ہو جاتے ہیں. تو یہ سب ٹریننگ دی گئی ہے کہ آپ اپنا خود بناؤ. حماس نے کیا کیا ہے کہ یہ پانی کو رو رہے نا کہ غزہ کا پانی بند کر دیا ہے اور یہ اور وہ. بھائی صاحب غزہ کے پانی کی جتنی لائنیں ہیں اور سیوریج کی لائنیں ہیں نا انڈر گراؤنڈ میں, وہ سارے پائپ نکال لیے ہیں انہوں نے, اور ان پائپوں میں جو ٹریننگ لے کے آئے ہیں اس سے وہ مٹیریل. اب کیا ہوتا ہے کہ کھانے پینے کے سامان کے شپ آتے ہیں, اس میں پاکستان ایران کی طرف سے تھوڑا تھوڑا بارود اور اس ٹائپ کی چیزیں بھیج دی جاتی ہیں سیپریٹلی. اس سے کیا ہوتا ہے پتہ نہیں چلتا کہ کوئی بم ہے. اور اتنے بڑے بڑے شپ آتے ہیں, جب 23 لاکھ کا کھانے پینے کا سامان آتا ہے تو آپ سوچیں کتنا آتا ہوگا. تو وہ سب لوکلی پروڈیوس ہو رہے ہیں راکٹ, اور ان کی ٹریننگ ڈیفینیٹلی ایران پاکستان نے کی ہے. ہرشری جی, سر کیا اسرائیل فلسطین وار یو ایس اے نے ایران کو پکڑنے کے لیے کریٹ کیا ہے یا اچانک سے کریٹ ہوئی ہے؟ حماس کو ویپنز یوکرین سے گئے تھے کیا؟ دیکھیں ہرش جی, مسئلہ یہ ہے کہ اچانک تو کچھ نہیں شروع ہوتا, اور پھر اتنے بڑے لیول کی وار اچانک تو نہیں ہوتی, کچھ نہ کچھ تو اس کے پیچھے ہے. اب کون ہے کیا ہے, تو یہ تو آج تک 9/11 کے بارے میں ہمیں پتہ نہیں چلا, تو پھر ہم کیسے اس کے بارے میں پتہ کر سکیں گے؟ کیا یہ نیتن یاہو نے شروع کی تھی؟ کیا یہ امریکہ نے شروع کی تھی؟ لیکن آئی ڈاؤٹ کہ حماس جیسے ایکسٹریمسٹ ٹیررسٹ اسرائیل یا امریکہ کے اشارے پہ چلتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ رشیا چائنا کی پرووکیشن ہو سکتی ہے اس کے پیچھے, لیکن اگین مین ایکٹرز آر ایران اینڈ پاکستان. تپن کمار سنہا مہاپاترا جی, دھنیہ واد سر. سر ول حماد flattened out like pin pig tires of car. حماس کہہ رہے ہوں گے شاید آپ. نہیں بھائی, بات حماس کی نہیں ہے, بات آئیڈیولوجی کی ہے. 23 لاکھ فلسطینی حماس ہیں, کتنوں کو مارو گے آپ؟ کیا القاعدہ ختم ہونے سے اسلامک ایکسٹریمزم, اسلامک ٹیررزم ختم ہو گیا؟ IS نہیں آئی, طالبان نہیں آئی, کسی نہ کسی نام سے آتے رہیں گے. بوکو حرام ہے, فتح ہے, الاقصی بریگیڈ ہے, حماس ہے, حزب اللہ ہے, لشکر طیبہ ہے, لشکر جھنگوی ہے, جیش محمد ہے, حزب المجاہدین ہے, حزب التحریر ہے. یہ سب حماس ہیں. ایک حماس کے ختم ہونے سے 23 لاکھ فلسطینی تو خالی غزہ میں, لاکھوں فلسطینی جورڈن, سیریا اور لیبنان میں بیٹھے ہیں, ویسٹ بینک میں بیٹھے ہیں. نہیں بھائی, یہ مسئلہ 1.5-2 کروڑ مسلمان ہیں میجورٹی. میں دیکھتا ہوں نا بھائی, مجھ سے زیادہ سوشل میڈیا پہ کون ہوتا ہے؟ میں صبح شام دیکھتا ہوں, میں گنتی کرنے بیٹھوں نا تو 1 in a million نکلتا ہے مسلمان جو کہ ریئلٹی کی بات کرتا ہے ہماری طرح. میں کسی یہودی کی, کسی ہندو کی چمچا گیری تھوڑی کر رہا ہوں. میں تو حقائق آپ کے سامنے رکھتا ہوں, ریئلٹی آپ کے سامنے رکھتا ہوں, وتھ آرگیومنٹس, وتھ ایویڈنسز. اب کوئی نہیں مانتا, میں اس کو نہیں مانتا, لیکن یہاں پہ جو کل 1 لاکھ آدمی نے پورا سینٹرل لنڈن بلاک کیا ہوا تھا, جو روز کے 25-50 ہزار پیرس میں, میڈرڈ میں,
जर्मनी में हर तरफ निकल रहे हैं, ये सब हमास है भाई। हमास घरों में पहुंच गया है, और भारत में ये पीएफआई के नाम पे हैं, असदुद्दीन अवैसी के नाम पे हैं, इनके लिखारी मौजूद हैं, राणा जैसे, सबा जैसे, अरफा जैसे। तो ये आप एक आइडियोलॉजी से लड़ रहे हैं भाई। दावेश श्रीवास्तव जी, इस्लामिक आइडियोलॉजी इज वेरी डेंजरस फॉर ग्लोबल पीस. Why Russia, China are not openly supporting Israel? Is it because US supporting Israel? देखिए, कोल्ड वॉर खत्म हुई, लोग कहते हैं कोल्ड वॉर में एक पोज आया था, जैसे आप कोई फिल्म देखते हैं, टॉयलेट जाने के लिए पोज करते हैं, फिर वापस आके देखते हैं, पोज आया था। पानी का ब्रेक कह लें, चाय का वक्फा कह लें, खाने का लंच ब्रेक कह लें, जैसे मैच में होते हैं, वापस शुरू है। और ये जब से पुतिन आया है तब से वापस शुरू हो गई है, क्योंकि पुतिन वापस अपनी पुरानी जार के रशिया की और सोवियत यूनियन के रशिया की ग्लोरी वापस लाना चाह रहा है। तो अमेरिका को इससे खतरा है, फिर चाइना एक सुपर पावर बनी है, तो सुपर पावर्स की आप हिस्ट्री देख लें, हमेशा दूसरी सुपर पावर्स को बनने से पहले तोड़ देते हैं। जब तैमूर इंडिया आया ना हमला करने, तो यूरोप में उस वक्त ओटोमन एम्पायर बन चुकी थी, और बायजीद यल्दरम अच्छा था तुर्की का, ओटोमन एम्पायर का, सुल्तान सलीम था, ये यूरोप की तरफ हमले कर रहे थे। तो यूरोप ने तैमूर को लिखा खत कि तुम उधर बैठे हुए हो, बजाय इसके तुम इस तरफ आओ, देखो एक सुपर पावर बनती जा रही है ओटोमन एम्पायर, वो तुम इस वक्त सबसे बड़े मुसलमानों के बादशाह हो। तो तैमूर ने आके फिर इधर हमला किया बायजीद यल्दरम के ऊपर, तो ओटोमन एम्पायर के ऊपर। सुपर पावर्स हमेशा दूसरी सुपर पावर को बनने से पहले रोकती हैं। तो अमेरिका, चाइना और रशिया से इस वक्त एक जबरदस्त कोल्ड वॉर है, और उसके अलाइज कुछ क्लियर हैं, जैसे वेस्ट के अलाइज हैं यूरोप, इजराइल, ऑस्ट्रेलिया, जापान। इंडिया अभी भी बीच में बैलेंस पे है। तो बिल्कुल ये एक कोल्ड वॉर है, और रशिया, चाइना कभी भी अमेरिका को सपोर्ट नहीं करेंगे, ना अमेरिका चाइना रशिया को करेगा। सक्सेना सुनंदा जी, धन्यवाद। Why don't Muslim countries help Gaza people and give them refuge? यही तो इनकी मुनाफकत है। दो किस्म की आप बातें देख लें, एक तो इनको कोई मुसलमान कंट्री रेफ्यूज देने को तैयार नहीं। आज ऐलान कर दे पाकिस्तान, बांग्लादेश, इंडोनेशिया, मलेशिया, सऊदी अरब, इजिप्ट, कि हम, इजिप्ट तो चलो बॉर्डर ही है, बाकी जो बॉर्डर नहीं लगते, हम शिप भेज रहे हैं इजराइल, फलस्तीनियों को भेज दो। हम 36 इस्लामिक मुल्क अगर फलस्तीनियों को 1-1 लाख भी ले लेना, पूरे हो जाएंगे। ये इनकी मुनाफकत है। दूसरी मुनाफकत, पता है कि अमेरिका, यूरोप इस जंग में इजराइल का मदद कर रहा है, तो तुम यहाँ प्रोटेस्ट कर रहे हो, जाओ ना भाई, मुल्क छोड़ दो, प्रोटेस्ट में ये मुल्क छोड़ दो कि हम इधर नहीं रहेंगे। अजीज दोस्तों, ये मुनाफकत है इस्लामिक देशों की। धन्यवाद अजीज दोस्तों, थैंक यू वेरी मच, एंड जय हिंद।